ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنا ہی پیارا سا چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آپ کے درمیان کل پرتھم پالی اردو کا کوشچن بکلیٹ سیٹ نمبر سی لے کر آیا تھا، مگر کچھ ایشو اور کچھ کارن نیٹ کے نہ چلنے کی وجہ سے ہم لائیو نہ آ سکا، تو آپ کو میں ریکارڈیڈ ویڈیو آج دے رہے ہیں۔ دیکھیے، آج کا سب سے پہلا سوال ہے، کل کا سب سے پہلا سوال جو پڑھائے تھے وہی آیا تھا۔ پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے سید ثاقب حسین تھا۔ کیا نام تھا؟ سید ثاقب حسین تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے کہ حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی؟ 1924 میں ہوئی۔ دوسرا نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نمبر سوال ہے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس غزل کو غیر مردف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی ہو جائے گا، اسے غیر مردف کہتے ہیں، ٹھیک۔ چوتھا نمبر سوال ہے کہ بستیاں چاند کے بسانے والوں مصرے کو مکمل کیجیے۔ تو بستیاں چاند ستاروں کے بسانے والے ہیں، تو سوال نمبر 4 کا آپشن بی ہو جائے گا، ستاروں۔ کیا ہو جائے گا؟ ستاروں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ستاروں، ٹھیک۔ اس کے بعد 5 نمبر کا سوال ہے کہ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ 5 نمبر کا سوال آپشن بی ہو جائے گا۔ اجنبی چہرے، سوال نمبر 6 ہے کہ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ تو اجنبی چہرے قمر جہاں کی تصنیف ہے۔ کس کی؟ قمر جہاں کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ قمر جہاں کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے گرین ہاؤس گیس کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کو سوال نمبر 7 کا آپشن اے آ جائے گا، کم کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کم کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ نمبر سوال ہے کہ شامل نصاب میں شامل ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ادب کی پہچان کے مضمون نگار کیا نام ہے؟ سوال نمبر بی کا آپشن کیا نام ہے؟ بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 کا سوال نمبر 8 ہے کہ نصاب میں شامل ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو اس کے مضمون نگار کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہیں۔ 8 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 9واں نمبر کا سوال کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد الرؤف تھا۔ 9واں نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، عبد الرؤف تھا، ٹھیک ہے۔ 10واں سوال ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل 1891 میں ہوئی۔ 10واں نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا۔ 11واں سوال ہے کہ درجہ ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ اسم معرفہ کون ہے؟ یہ گنگا ہے۔ اسم معرفہ کون ہے؟ سوال نمبر 11 کا آپشن سی ہو جائے گا، گنگا۔ آپشن سی ہو جائے گا، گنگا۔ اس کے بعد 12 نمبر سوال ہے کہ درجہ ذیل میں تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ تو تخلص 12 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، میر تخلص ہے۔ 13 نمبر سوال ہے کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم کی 5 قسمیں۔ کتنی قسمیں علم کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 13 کا کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 کا کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ قینچی کیا ہے؟ تو قینچی اس میں آلہ ہے، اس میں کیا ہے؟ آلہ ہے۔ سوال نمبر 14 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ وہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ تو وہ کیوں خاموش ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ سوالیہ جملہ۔ سوال نمبر 15 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ اس پر ڈبل ٹیک مار دیے، یہ سمجھیے کہ وہ آپشن۔ سوال نمبر 16 ہے پانی بھرنا سے کیا مراد ہے؟ پانی بھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم کرنا۔ سوال نمبر 16 کا کیا ہے؟ آپشن بی آ جائے گا، امید ختم کرنا، اور امید ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے درجہ ذیل میں ماضی ناتمہ کی مثال کون سی ہے؟ تو سوال نمبر سی ہو جائے گا، وہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ متضاد الفاظ کی مثال کیا ہے؟ تو متضاد کی الفاظ کی مثال کیا ہے؟ تو رنج و غم ہو جائے گا اس کا، ہاں، رنج و نشیب و فراز نہیں، نشیب و فراز۔ آپشن اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، 18 کا اے ہو جائے گا۔ 19 نمبر سوال ہے احمد پڑھ رہا ہے، اس میں احمد کیا ہے؟ تو احمد کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ احمد کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ 19 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا۔ آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی ہو۔ 20 نمبر سوال ہے کہ 15 میں 15 کیا ہے؟ تو 15 میں 15 اس میں تعداد ہے۔ سوال نمبر 20 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔
آپشن بی۔ سوال نمبر 21 ہے کہ بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی مالوجی سکپال تھا، رام جی مالوجی سکپال تھا۔ کیا نام تھا؟ رام جی مالوجی سکپال تھا۔ تو سوال نمبر 20 کا آپشن سی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ 21 کا سی ہو جائے گا، 21 کا سی ہو جائے گا۔ 22 کا ہے کہ ذیل میں لطف الرحمن کی کون سی کتابیں ہیں؟ تعبیر و تنقید ہے۔ سوال نمبر 22 کا آپشن اے ہو جائے گا، 22 کا اے ہو جائے گا۔ 23 کا ہے اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ تو اندھیرے گھر کے دیا سے کیا مراد ہے؟ اولاد مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اولاد۔ تو سوال نمبر 23 کا آپشن سی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی، اولاد مراد ہو جائے گا اس سے۔ اس نمبر سے پہلے وہاں مت جاؤ کون سا فعل ہے؟ وہاں مت جاؤ کون سا فعل ہے؟ کہ فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ فعل نہیں ہے۔ سوال نمبر 24 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ 24 کے بعد ہے 25، 24 کے بعد کون سا سوال ہے؟ 25 سوال ہے، ٹھیک ہے۔ 25 سوال ہے کہ درجہ ذیل میں اس میں نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں نکرہ کے سوال نمبر 25 کا آپشن ڈی ہو جائے گا، پہاڑی، ٹھیک ہے۔ اس کا بعد 26 نمبر کا سوال ہے وہ اسم جس سے آدمی یا چیز کے گروہ یا جھنڈے کا پتہ چلے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اس میں جمع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں جمع۔ سوال نمبر 26 کا آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد عدل ہوگی۔ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ عدل ہوگی۔ تو سوال نمبر 27 کا آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27 کا آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک۔ سوال نمبر 28 ہے کہ درجہ ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان پر کیا ہے؟ سابقہ لفظ ہے۔ ان پر کیا ہے؟ سابقہ لفظ ہے۔ تم آتے ہو، اس جملہ میں تم کون سا صیغہ ہے؟ تو تم صیغہ واحد حاضر ہے، صیغہ واحد کا حاضر ہے۔ 29 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا۔ اور 30 نمبر سوال ہے کہ درجہ ذیل میں لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں مؤنث کی کون ہے؟ اس کی نشاندہی کیجیے۔ 30 نمبر کا سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، دعا مؤنث ہے۔ 31 نمبر کا سوال ہے کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کن کاموں میں گزارا؟ تو وعظ و تبلیغ میں گزارا۔ کس کاموں میں؟ وعظ و تبلیغ میں گزارا۔ 31 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 32 نمبر سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمان تھا، سید مجیب الرحمان تھا۔ 33 نمبر سوال ہے، آپشن اے ہو جائے گا۔ 33 نمبر کا سوال ہے کہ سلام مچھلی شہری کی وفات کہاں ہوئی؟ اس کا آپشن بی ہو جائے گا، کراچی۔ آپشن 33 کا بی، کراچی ہو جائے گا۔ 34 نمبر سوال ہے کہ درجہ ذیل میں کون سا افسانہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے؟ کون سا افسانہ؟ تو 33 نمبر کا سوال ہے کہ بھابی جان۔ آپشن سی ہو جائے گا، 34 نمبر کا آپشن سی ہو جائے گا۔ 35 نمبر ہے کہ مثنوی بہار عشق کے مصنف کون ہے؟ تو بہار عشق کے مصنف شوق لکھنوی ہے۔ 35 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا۔ آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا۔ محو حسن یار تھا میں، اس میں کون سا جملہ کیا نام ہے اس میں بڑھائے گا؟ تو اس میں جمال بڑھائے گا۔ کیا بڑھائے گا؟ 36 نمبر کا سوال آپشن بی، آپشن بی۔ سراپا کس صنف کا شاعری کا حصہ ہے؟ تو سراپا 37 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا، مثنوی۔ 38 نمبر سوال ہے کہ غالب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ تو غالب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم تھا۔ 38 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا۔ 39 نمبر سوال ہے افسانہ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہیں؟ تو 39 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا، راشد الخیری ہے۔ کون ہے؟ راشد الخیری ہے۔ 40 نمبر کا سوال ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو چار چہرے تھا۔ کیا نام تھا؟ چار چہرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جگن ناتھ آزاد نے 1942 میں پنجاب یونیورسٹی کے کس زبان کے عہدے میں آنرس کی ڈگری حاصل کی؟ تو 41 نمبر سوال ہے کہ آپشن اے ہو جائے گا، فارسی میں۔ کس میں؟ فارسی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 42 نمبر سوال ہے چکبست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا نام کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آتش کا۔ کس کا؟ آتش کا ذکر کیا گیا۔ کس کا؟ آتش کا ذکر کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو 43 نمبر سوال کا آپشن کیا نام ہے بی آ جائے گا، لاہور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا۔ 44 نمبر کا سوال ہے کہ بیدی سے انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ تو بیدی سے انٹرویو لینے والے کا نام عصمت چغتائی تھا۔ 44 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ 45 نمبر سوال ہے کہ مہدی افادی کی کتنی شادی ہوئی تھی؟ تو مہدی افادی کی کتنی شادی ہوئی تھی؟ 3 شادی ہوئی تھی۔ 45 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ 46 کا مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو 15 جنوری 1969 میں۔
تو آپشن سی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 46 نمبر کا آپشن اے ہو جائے گا. سوری آپشن اے ہو جائے گا. لوہا کا چنا چبانا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا 47 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، سخت مقابلہ کرنا. کیا ہو جائے گا؟ 49 نمبر سوال کیا ہے کہ درجہ ذیل میں سے اس لفظ کی نشاندہی کیجیے جس میں نون غنہ ہو. تو جنگ میں نون غنہ ہے. 48 کا آپشن بی ہو جائے گا جنگ. 49 کا ذیل میں لاحقہ کو تلاش کیجیے. تو لاحقہ کیا نام ہے؟ دولت مند لاحقہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دولت مند. 49 نمبر کا سوال آپشن سی ہو جائے گا دولت مند. ٹھیک ہے. 50 نمبر کا کسی سیارہ یا ستارہ کے جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو 50 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا گرہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرہن کہتے ہیں. سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ تو 51 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا سید محمد علی جعفری. سید محمد علی جعفری. ٹھیک ہے. اس کے بعد 52 نمبر کا درجہ ذیل میں مذکر کی پہچان کیجیے. تو اس میں مذکر کون ہے؟ آرام. کہ کون سا مذکر ہے؟ تو مذکر آرام ہے. سوری آرام نہیں ہوگا، یہ اس میں مذکر جو ہے بوتل ہے. کون سا مذکر ہے؟ بوتل مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 53 نمبر سوال کیا ہے؟ درجہ ذیل میں کام کا مترادف کیا ہوگا؟ تو کام کا مترادف کاج ہوگا. کیا ہوگا؟ سی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 54 نمبر کا لفظ زندہ کے کیا معنی ہیں؟ تو لفظ زندہ کے معنی قید خانہ. لفظ زندہ کے معنی کیا ہے؟ قید خانہ. 54 کا آپشن اے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 54. اب 55 کا کیا ہو جائے گا؟ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ تو غالب کے آباء و اجداد 54 کا آپشن سی ہو جائے گا. غالب کے آباء و اجداد ایران سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے. اس کے بعد ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس کی نوعیت ہے؟ تو ندا فاضلی کی کس کی نوعیت ہے؟ خاکہ کی. کس کی؟ خاکہ کی. 56 کا آپشن کیا نام ہے؟ 56 کا آپشن اے ہو جائے گا. اس کا 57 کا ہے کہ صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ رفتہ رفتہ کیا ہوتی ہے؟ کھوکھلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کھوکھلی ہوتی ہے. کھوکھلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کھوکھلی. آپشن ڈی آئے گا. زیادہ یہ بھی آ سکتا ہے، اس میں شک ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، مگر آپشن ڈی ہی پر لگائیے. اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اردو قواعد کو کتنے حصے میں؟ 58 نمبر کا سوال کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن ڈی ہو جائے گا. کتنے میں؟ 5 میں. آپشن ڈی ہو جائے گا. 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 59 کا ہے کہ محاورہ آنکھوں کا تارا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت پیارا ہونا. بہت پیارا ہونا. اور 59 کا آپشن بی ہو جائے گا. آپشن بی کیا ہو جائے گا 59 کا؟ 60 نمبر سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1958 میں ہوا. آپشن ڈی ہو جائے گا 60 نمبر سوال کا. 61 نمبر سوال ہے کہ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام تھا؟ تو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس تھا. آپشن اے ہو جائے گا عکس تھا. ٹھیک ہے. لفظ آب خورا کے صحیح معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی مٹی کے ہیں. کیا نام ہے؟ 62 کا آپشن سی ہو جائے گا. 62 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی ہو جائے گا. 63 میں درجہ ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ تو آپشن 63 سوال کا آپشن اے ہو جائے گا آثار السنادید. کیا ہو جائے گا؟ آثار السنادید. 64 نمبر کا سوال ہے کہ سر سید احمد خاں کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید احمد خاں کا انتقال 1858 میں ہوا. آپشن اے آ جائے گا 1858 میں. 65 نمبر کا سوال ہے کہ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام تھا؟ تو بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام دانہ و دوام تھا. 65 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا. اس کے بعد 66 نمبر ہے مہدی افادی کے شامل نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تو کس کو مخاطب کیا گیا؟ سید احمد مقبول سمادانی کو. 66 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا. 67 نمبر سوال ہے کہ عرفان صدیقی کے والد پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ تو عرفان صدیقی والد پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے. 67 نمبر سوال کا آپشن ڈی ہو جائے گا. 68 یہ گھر نیا اس جملے میں یہ کیا ہے؟ اس جملے میں موصوف کون ہے؟ تو گھر موصوف ہو جائے گا. 68 کا سوال نمبر آپشن بی ہو جائے گا. آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا. 68 کے بعد 69 کا درجہ ذیل میں محمد لفظ کی تلاش کیجیے. تو محمد لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو 69 نمبر کا آپشن ڈی ہو جائے گا وادمی ہو جائے گا. 70 نمبر سوال وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے لقب کہتے ہیں. 70 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا. 71 نمبر سوال ہے کہ درجہ ذیل میں کون سی نظم امریتا پریتم کی ہے؟ تو وارث شاہ ہے. کیا ہے؟ وارث شاہ ہے. 71 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا.
71 के बाद है 72 कि नज़म बारिश की एक सुबह का उर्दू का तर्जुमा किसने किया था? तो असलम पर किसने किया था? इनमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। 72 नंबर का सवाल है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है, 73 नंबर सवाल है, मैथिली ज़बान किस सूबे में बोली जाती है? तो मैथिली ज़बान बिहार में बोली जाती है। मैथिली ज़बान कहाँ बोली जाती है? बिहार में। 73 नंबर सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर सवाल है कि तरावदी ने खाली संदूक के साथ आखिरी क्या मामला किया था? तो तरावदी ने खाली संदूक के साथ क्या मामला किया था? उसे जला दिया था, ठीक है। और ऑप्शन 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 75 का है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी से जाके मिलता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जाके मिलता है। 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 का दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मशफ़ी की है? तो फ़रेब इश्क है। 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 78 का नसीम अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो 1945 में हुआ। 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1945 में, ठीक है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की तख्लीक़ करदा शोखी तहरीर क्या है? तो शोखी तहरीर शेरी मजमूआ है। शोखी तहरीर क्या है? शेरी मजमूआ है। 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फ़ेल की जमा क्या है? अफ़आल है। फ़ेल की जमा क्या है? अफ़आल है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। 81 नंबर सवाल का। 82 नंबर है कि लफ्ज़ हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? लफ्ज़ हिंदी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। 82 का ऑप्शन बी आ जाएगा। 83 नंबर सवाल है कि उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी नसर किताब कौन सी है? तो सबेरस है। क्या है? सबेरस है। 83 नंबर सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा कि के सच्चिदानंद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो वो मुलाकात, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है कि अफसाना सूरज के घोड़े के अफसाना निगार कौन है? तो 85 नंबर सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, आनंद मूर्ति है। कौन है? आनंद मूर्ति है। 86 नंबर है कि मधुकांत बाबू के पास ख़त कहाँ से आया था? तो घर से। कहाँ से आया था? घर से। ऑप्शन 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन दरख्त का नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नंबर सवाल है कि शामिल निसाब अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ है। कौन? कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ है, ठीक है। तो 88 नंबर सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर कमर जहाँ की तसनीफ़ हुरूफ़ आगाही किस नौइयत की है? तो तनक़ीदी है। किस नौइयत की है? तनक़ीदी है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 का। 90 का है कि गए मौसम जो खिलते हैं, इसको क्या नाम है? मिसरे को पूरा करना है, तो गुलाबो। और 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 का है कि अफसाना फ़रार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम 91 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, अजीम है उसका, ठीक है। कि दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है? कौन नाविल नहीं पूछ रहा है? नाविल है नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो फिरदौस अक़ीदत है। क्या है? ऑप्शन डी आ जाएगा 92 का। फिरदौस बड़ी है, ठीक है। 93 नंबर सवाल है कि तौबतुन नसूख कब मंजर आम पाया? तो 93 नंबर सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1977 में। 94 नंबर सवाल है कि चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था? फैज़ाबाद में हुआ था। क्या नाम है? राय बरेली में हुआ था। 94 नंबर सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा, राय बरेली। किसी की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कसीदा कहते हैं। 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 के जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद कब आए? तो जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद कब आए हिंदुस्तान? तो 1947 में आए थे। 96 नंबर सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का परवेज़ शाहिदी को कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? तो इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। क्या नाम है? 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 98 निसाब शामिल निसाब में ख़त शाहबाज की किस तातील में घर आने का जिक्र किया गया था? तो किस तातील में? बकरीद की मुहर्रम की तातील में। किसकी तातील में? मुहर्रम की तातील में, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर का सवाल है कि बेदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा किसने कहा? तो ख्वाजा अब्बास ने कहा है। किसने कहा? ख्वाजा अब्बास ने। सिराज को मुलाजिमत किस शहर में मिली थी? तो सिराज को मुलाजिमत बेंगलोर शहर में मिली थी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को मुझसे पढ़ने को भी बोलिएगा, समझे। फिर मिलते हैं आपसे
ایسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔